صلاة مقبولة تؤدي بها عن حقه العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا عشرہ ثانی جو عشرہ مغفرت ہے ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے اور اس عشرے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت سے استغفار کرنے کی امت کو تعلیم فرمائی ہے اور مغفرت کی یقینی سند عطا فرمائی ہے۔ آج میں نے آپ کے لیے پارہ نمبر 29 میں سے سورہ نوح، یہ سورہ نمبر 71 ہے اور اس کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ان کا انتخاب کیا ہے، اور ان آیات کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کا جو انعام رکھا ہے مومنین کے لیے، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس استغفار کے جو فوائد ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے پر استغفار کرنے والے پر نازل ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو استغفار کی ضرورت ہے، لیکن جو بھی کام انسان اگر خلوص نیت کے ساتھ کرے، ایک دوسرا یہ کہ جس کام کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب انسان کو پتہ ہونا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے، تو پھر خالص انسان کے عمل کے اندر اس کی نیت شامل ہو جاتی ہے۔ ہم استغفار تو کرتے ہیں، کلمہ استغفار تو پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے، اللہ کے رسول کو کتنی پسند ہے اور اہل ایمان کو کتنی پسند ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے محبوب کے بندے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ مومن استغفار کرتا ہے، استغفار کرنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اگر سب سے زیادہ بندہ مومن کے کسی عمل سے تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ جب اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل گرد آلود کر لیتے ہیں اور دنیا سے کٹ جاتا ہے بندہ، جب میدان عرفات میں جاتا ہے تو بالکل ہوش نہیں رہتا، بس ہے کہ اپنے رب کی طرف لگا ہوتا۔ دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، جو لوگ جن کو اللہ نے حج کی سعادت دی ہے وہ اس کیفیت کو جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جب لاکھوں حجاج جمع ہو کر جب اکٹھے استغفار کرتے ہیں نا، تو سرکار فرماتے کہ شیطان چیخیں مارتا ہے، شیطان چلاتا ہے، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ساری زندگی میں اس بندے کو گناہوں کی طرف لگائے رکھا اور آج ایک لمحے میں اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے آج جمعے میں بھی اس طرف آپ کو اشارہ دیا تھا کہ جب بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے استطاعت دے اور وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے، تو جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا پورا بدن گناہوں سے اٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ میدان عرفات سے لوٹتا ہے تو
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے استغفار، اس کی توبہ، اس کی دعا، اس کا گڑ گڑا کر اپنے رب سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ رب کو اتنا پسند ہے کہ راجع جب وہ واپس لوٹتا ہے تو کا ولدت ہو امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا، اور یہ کیا کہ ایک نئی زندگی خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی بندہ کسی حادثے سے بچ جائے، کسی تکلیف سے بچ جائے، کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، تو ہم جب اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ہم حوصلہ دیتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہوا، خدا نے تجھے نئی زندگی دی ہے۔ ایک نئی زندگی وہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے استغفار کر کے، توبہ کر کے، اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر کے جب توبۃ نصوحہ بندہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا راجع، وہ واپس اس طرح لوٹتا ہے کہ ولدتہ امہ، گویا کہ اس کا بچپنا بھی دوبارہ پھر شروع ہوا ہے۔ یہ ہے نئی زندگی اصل میں، اور یہ کیا زندگی ہے کہ انسان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرما دے۔ تو چونکہ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ گزارنے کے بعد ہم مغفرت کے عشرے کا آج پہلا دن ہے، 11، آج رمضان کی 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ، اور خاص جو ہے وہ یہ عشرہ مغفرت کا پہلا دن ہے۔ اب جو ہے قرآن پاک کا میں نے جن آیات کا آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے نا، اب آپ ان آیات کا شان نزول سنیں۔ یہ ہے سورہ نوح کی آیات۔ کون سی آیات؟ سورہ نوح، یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت پر فائز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1650 سال عمر عطا فرمائی۔ کتنی؟ 1650 سال کے اندر 950 سال کی جو عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ مشن نبوت کی تبلیغ میں گزری ہے۔ 950 سال لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم اتنی سرکش تھی، اتنی سنگ دل تھی، اتنی نافرمان تھی کہ وہ قوم جو ہے نہیں مانی، اور 950 سال میں صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ کیا ہوئے؟ اچھا، وہ جب بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، اب قرآن کریم میں اس منظر کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے کہ امام راضی نے اس کو لکھا ہے کہ جب طویل عرصے تک وہ قوم نافرمانیاں کرتے رہی، گناہوں میں آلودہ رہی، تو اللہ تعالیٰ ان پر مختلف آزمائشیں ڈالتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب آنے سے پہلے، طوفان نوح آنے سے پہلے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایک آزمائش ڈالی، اور وہ آزمائش کیا ڈالی؟ وہ آزمائش یہ ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ کیا کر دی؟ بارش کا ہونا بند ہو گیا۔ 40 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی جتنی خواتین تھی، جتنی عورتیں تھیں، وہ ساری کی ساری بانجھ ہو گئی۔ ان میں کسی بھی عورت نے 40 سال تک کوئی بچی بچہ نہیں جانا۔ یہ خدا کی طرف سے آزمائش میں آ گئی۔ بارش رک گئی 40 سال تک۔ 40 سال تک کسی بھی عورت نے کوئی، عورتیں بانجھ ہو گئی ساری۔ پھر جو ہے وہ پانی خشک ہونا شروع ہو گئے، پھر ان کو تکلیف ہوئی اور بالکل جو ہے وہ بے بس ہو گئے۔ تو پھر وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی آزمائش میں آ گئے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جانور بھی ختم ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں، اور 40 سال سے ہم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ اب واپس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جی کہ میں تو دعا کرتا ہی ہوں، لیکن تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، شرک کر کے، کفر کر کے، اعلانیہ گناہ کر کے،
اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر کے تم نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم وہ طریقہ اختیار کرو، تم اس طریقے کو اختیار کرو، پھر میں تمہارے لیے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب انہوں نے ان سے رجوع کیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو فرمایا کہ تم اپنے شرک اور کفر سے اپنے رب سے توبہ کرو۔ سب سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کرو اور اعلانیہ طور پر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اعلانیہ طور پر گناہوں کی معافی مانگو۔ اور جب سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مسلم شریف باب الاستسقاء کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب بارشیں آنا بند ہو جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شہروں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر کئی مہینوں تک بارشیں نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص آپ نے یہ سنا ہوگا خبروں کے اندر بھی کہ سندھ کا ایک علاقہ تھر ہے، اور وہاں جب بارشیں نہیں ہوتی پانی سوکھ جاتے ہیں، بلکہ وہ جو وہاں چلنے پھرنے والے پرندے اور جانور ہوتے ہیں نا، وہ بھی تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں کیمروں کے اندر اور ٹی وی اسکرین کے اوپر۔ تو اب جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ بارشیں آنا بند ہو جائیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امت نے استغفار چھوڑ دی ہوتی ہے، امت گناہوں کے اندر اتنی کھو جاتی ہے کہ وہ اس علاقے کے لوگ ان کو گناہوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ حضور نے فرمایا کہ پھر کھلے میدان میں نکل کر آؤ، اور کھلے میدان میں نکل کر آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اعلانیہ طور پر، اور استغفار کر کے پھر فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز صلاۃ الاستسقاء ادا کرو، اور صلاۃ الاستسقاء ادا کر کے کھلے آسمان تلے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو، تو فرمایا اللہ تم پر بارش نازل کر۔ ایک دفعہ ایسی کیفیت آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل مدینہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا، حضور نے فرمایا سب اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ، عورتیں بھی نکل آؤ، بچے بھی نکل آؤ، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو جانور بندھے ہوئے ہیں نا، ان جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ کیا فرمایا؟ تمہارے گھروں میں جو جانور ہیں ان جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ، ان جانوروں کو بھی صحابہ ساتھ لے کر آئے، ایک میدان کے اندر جمع ہوئے، اور بچے، خواتین، مرد، عورتیں، بوڑھے، جتنے بھی اپنے اپنے گھروں میں اس بستی کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، حضور نے فرمایا سب باہر آؤ، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور جب تم جمع ہو جاؤ گے تو پھر مجھے بتانا، میں آؤں گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسا ہی کیا، سارے میدان میں جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے جناب علی اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو لے کر آئے، پرندوں کو لے کر آئے، مرغے رکھے ہوئے تھے ان کو لے کر آئے، جس کے پاس جو کچھ تھا نا سب کچھ لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے حبیب آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی۔ پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ یہ جو جانور ہیں یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، اللہ یہ تیری زمین پیاسی ہے، اس زمین کے اوپر تیری مخلوق ہے یہ پیاسی ہے، اے اللہ اپنی ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اور اللہ تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب بار الہ اس بستی پر بارش نازل فرما اور ان سے قحط سالی کو دور فرما۔ فرمایا سرکار میں دعا کرنی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی سرکار کے ہاتھ بلند تھے تو آسمان سے بادل چڑھنا شروع ہو گئے، بادل چڑھنا شروع ہو گئے۔ اسی مجلس میں صحابی کہتے ہیں کہ اتنی تیز بارش برسی کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے پانی کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں بارش آنا بند ہو جائے تو سمجھ لو تمہارے گناہوں کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہے، تو پھر اعلانیہ طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو، صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آزمائش لائی تو 40 سال تک
بارش بند ہو گئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، جانور پیاسے ہو گئے، زمین کا زندگی کا سسٹم رک گیا، فصلیں جو ہے وہ فصلوں نے پانی فصل اگانا چھوڑ دی، قید پڑ گیا. تو پھر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا کہ تم پھر کیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں اعلانیہ طور پر استغفار کرو. چونکہ یہ عشرۂ مغفرت ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس جو ہم استغفار کرتے ہیں ہمیں کم از کم اس کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار کی کتنی بڑی اہمیت ہے. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بس ہی توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور شاید جو ہے وہ بس ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے، لیکن سچے دل سے اگر استغفار کی حقیقت کو سمجھ کر ہم توبہ کریں تو اس کے اندر اللہ نے برکتیں بڑی رکھی. اس استغفار میں جہاں پر ایک تو آزمائش سے برات ہے، دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت رکھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر جو ہے وہ 11 کے اندر بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فرمایا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں آ جائیں تو فرمایا کہ پس میں نے کہا کہ تم کیا کرو. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں تستغفروا ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور جب تم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو کیا کرے گا اللہ؟ انہ کان غفارا، تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ 70 ماؤں کی مامتا سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور جب بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے پڑھتے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مادہ رحم کو پیدا کیا نا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کو پیدا کیا تو فرمایا رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اور یہ پوری کائنات کے اندر جو رحمت، جو ہمارے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے، ماں بیٹے کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے، باپ بیٹے کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے، استاد شاگرد کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے، مرد اور خواتین کے اندر جو رحم کا درجہ موجود ہے، جانور جو ہوتے ہیں، جانور وہ بھی اپنے بچوں سے دیکھیں، کوئی بھی جانور لاشعوری، حالانکہ جانوروں کو عقل نہیں ہے، لیکن جب کوئی جانور بچہ دے تو جب تک وہ بچہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، جانور اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کے قریب رہتی ہے، کوئی اس کو آگے نہیں. مرغی جب جو دیکھیں آپ انڈوں سے چوزے نکالتی ہے تو جب تک وہ چوزے بڑے نہ ہو جائیں تو وہ مرغی ان کی نگرانی کرتی ہے، تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کر دے تو وہ بچوں کو اپنے دامن کے اندر لے جاتی ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں رحم کا جذبہ رکھا ہے. فرمایا یہ جو رحم، ہم ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کے 100 حصے کیے اور 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور پوری کائنات کے بعد جو جذبہ رحمت موجود ہے یہ اس میں سے صرف 1% میں سے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ہمارا دل نرم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو وہ اس رحمت کا ایک حصے میں سے ہمیں جو فیض ملا ہے وہ فیض ہے. تو جس رب نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ کتنا مہربان ہوگا اپنی مخلوق پر. اس لیے فرمایا کہ جب بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ سچے دل سے اگر بندہ استغفار کرے گا اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے. ریت کے ذرے کون گن سکتا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے. لیکن حضور نے بیان کر دیا کہ اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، کیونکہ میرے بندے نے مجھ سے رجوع کیا. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا.
اور ایک روایت کے مطابق حضور اللہ نبی آج 3-4 روایت دیکھیں استغفار کے متعلق کتنی احادیث ہیں. ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندہ سچے دل سے استغفار کرے گا تو فرمایا اس کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا. اب مجھے بتائیں بارش کے قطرے کون گنتی کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے جو بارش کے قطروں کو شمار کر سکے. یہ خدا جانتا ہے جو رحمت کی مینا برساتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو کیا فرمایا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پس تم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی تو اس کو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو اسے گناہ معاف کرنے والا پاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بارش بند ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اپنے گناہوں سے میدان میں آ کر معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ نماز استسقا ادا کر کے سچی توبہ کرو گے خدا تم پر بارش نازل کر دے گا. اور بارش نازل ہوئی جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی. اور اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سچے گناہوں سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگو گی پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا تو پھر تم پر موسلا دار بارش اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا. اچھا وہ بارش وہ ضروری نہیں کہ پانی کی بارش ہو, وہ بارش رحمت کی بھی ہو سکتی ہے. وہ ایسی بارش ہو سکتی ہے. وہ کون سی بارش ہوگی؟ وہ بارش ہو سکتی ہے کہ جب بندے کا حضور نے فرمایا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ اپنے گناہ سے استغفار کر لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے دبے کو ریموو کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر بندہ بار بار گناہ کرتا رہے, بار بار گناہ کرتا رہے, فرمایا وہ جو سیاہ دبا اس کے دل پر پڑا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, 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 حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرمایا اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب دل سیاہ ہو جائے نا گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ڈٹائی سے حرام کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, ڈٹائی سے آپ کو سود کھاتا ہوا نظر آئے گا, ڈٹائی سے آپ کو رشوت لیتا ہوا نظر آئے گا, ڈٹائی سے آپ کو شراب پیتا ہوا نظر آئے گا, ڈٹائی سے وہ کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. قرآن میں اللہ نے جن کی حرمت نازل کیا وہ بندہ اعلانیہ کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ اب اس کے اوپر اثر ختم ہو گیا کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرے, توبہ کرے, اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی شرمندگی سے اگر بندہ بہا دے نا, اللہ اکبر. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے, زمین میں بعد میں گرتے. سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا خوف خدا سے آنکھ سے بہنے والا آنسو. یہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. فرمایا وہ بس بندے کی آنکھ سے وہ ایک دفعہ چھلک کے نکل جائے نا تو فرمایا کہ اس کا وہ بظاہر تو ہمارے سامنے زمین پر گرتا ہے. حضور فرماتے ہیں زمین پر نہیں گرتا, وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو اپنے پیروں پر اٹھا لیتا, اس قطرے کو محفوظ کر لیتا ہے فرشتہ. شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا کے ساتھ جو بہایا ہوا آنسو ہے, فرمایا فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک نورانی برتن کے اندر اس کو رکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, پھر اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق جب قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور ان میں سے ایک طرف بندے کی نیکیاں رکھی جاتی ہیں, ایک طرف بندے کے گناہ رکھے جاتے ہیں, تو پتہ چلا اس بندے کے جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہے. تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے. پہلے یہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا, پھر بعد میں اس کی نیکیوں کے بارے میں سوچا جائے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرشتے جہنم میں لے جانے والے فرشتے آ جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. فرمایا جہنم کے کنارے پر اس شخص کو لے جائیں گے، اور وہ بالکل حسرت اور یاس سے اب اسے کوئی امید نہیں ہوگی کہ بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں. فرمایا بالکل جہنم کے کنارے پر اس کو پہنچا دیں گے. پھر فرمایا کہ اس کو اوندا کر دیا جائے گا. جس طرح کہ بندہ رکوع میں جاتا ہے، اس طرح جہنم کے کنارے پر اس کو اوندا کر دیا جائے گا. اب صرف ایک دھکا باقی ہے کہ جو دھکا لگے گا اور وہ منہ کے بل جا کر کیا گرے گا؟ جہنم میں گرے گا. فرمایا جہنم کے کنارے پر وہ پہنچ جاتا ہے. بالکل جب وہ اوندا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اچانک ایک نورانی فرشتہ آتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک نورانی برتن ہوتا ہے، اور وہ اس برتن سے نور کی طرح جو پانی ہے وہ نکالتا ہے. وہ اپنے اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر اس بندے کے سامنے جو جہنم کی آگ جل رہی ہوتی ہے اس پر اس طرح چھڑکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس طرح سرکار نے فرمایا کہ وہ اس طرح اس پہ چھڑکتا ہے. فرمایا جب چھڑکتا ہے تو اس کے سامنے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ بار الہی یہ کیا چیز تھی جس نے تیری جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، اللہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیری زندگی کا وہ آنسو تھا جو تو نے میرے خوف کی وجہ سے میری بارگاہ میں بجایا تھا، بہایا تھا، اور وہ آنسو اب تیرے سامنے جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے. اور جب بندے کو مغفرت مل جائے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور بندہ مغفرت حاصل کر لے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر جہنم سے آزادی ہے. تیسرا عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے. کیوں ہے؟ کہ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، خشیت الہی اور خوف خدا کی وجہ سے اپنا آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کر لیا. اس لیے میرے دوستو، کبھی زندگی میں اپنی اس کیفیت کو ضرور بنا کے، تاکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرے تو وہ اللہ سے رو کر معافی مانگے. فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، تو فرمایا اپنی کیفیت رونے والی بنائے، اپنی عادت بنائے، اس کو اپنا چہرہ اس طرح بنائے کہ پتہ چلے کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہے، یہ نادم ہے، یہ اپنے رب کے سامنے سلنڈر کر چکا ہے، اور اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا ہے. اپنے دانستہ گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہے، نادانستہ گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہے، آمدن گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہے، خطاعت گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہے، ظاہر اور مستور گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہے. فرمایا خوف خدا سے بہیا ہوا آنسو وہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت اور رحمت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہ عشرہ مغفرت ہے، اور عشرہ مغفرت اللہ نے دیا. یہ عشرہ کس نے دیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا جس کو عشرہ رحمت ملا پھر بھی غافل رہا، عشرہ مغفرت ملا پھر بھی غافل رہا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ملا پھر بھی غافل رہا. تو پھر اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیسے کوئی اس کو بچائے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے گناہوں کو یاد کرو تو کیا کرو؟ استغفروا ربکم، بس اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کیا کرو. انہ کان غفارا، تمہارا کام استغفار کرنا ہے، اس کا کام معاف کرنا. وہ معاف کرنے والا، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. تمہارے گناہ اگر جو ہے وہ پہاڑوں کی مانند بھی ہوں گے نا، وہ اب تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا. کیوں؟ ایک دفعہ وہ کیفیت اپنے دل کی بنا کے تو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے نا، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی عادت کیا ہوتی تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. صحابہ بیٹھتے تھے، حضور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. اس لیے میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی مجلس ہو نا یار، آدھا گھنٹہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ گھر جائیں گے، بیٹھیں گے، ٹی ویوں پہ کوئی کام کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا، باہر پھر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا.
اس لیے کوئی جو جب بھی کہیں سے خیر کی دعوت ملے نا، کیا پتہ وہ لمحہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون سی گھڑی ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ کیا کرتا ہے، سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اپنے رب کو، اللہ پھر کیا کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جدو بندہ سچے دل نال توبہ کر لے گے، میں اپنی زبان تو سمجھانا، جدو بندہ سچے دل نال توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس دے اوتے رحمت دی بارش نازل کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کے مالوں اور ان کے بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا، تمہارے مالوں اور تمہارے بیٹوں سے تمہاری کیا کرے گا، مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ کیا مطلب ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے خدا اس میں خوشحال کر دیتا ہے، اللہ اس دی اولاد نے طرف ہوگی، اس نے سکون پہنچانا ہے۔ یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہارے مال سے بھی تمہیں سکون پہنچائے گا۔ اب دیکھیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، مال ہے لیکن پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، عورتیں ہیں لیکن بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کے گھر میں اولاد نہ ہو تو وہ اگر چاہیں کہ خدا انہیں نیک اور صالح اولاد دینا، وہ سب وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ بندہ وظیفہ کرے، خدا اس کو اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں فرمائے گا۔ کیوں کہ کلمہ استغفار میں خدا نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے اپنے رب کو معاف کرنے والا پاتا ہے، پھر اللہ اس سے جب خوش ہوتا ہے، معاف کر دیا اللہ خوش ہو گیا، جب رب خوش ہوا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اس نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کی، کرم کی، فضل کی بارش نازل کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ پھر اپنے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہا دے گا۔ اب یہ جو آیات ہیں نا، حضرت ان آیات کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں واقعہ، اس پر ہم ختم کرتے ہیں، وہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ربیع بن سبی بیان کرتے ہیں، اس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ان آیات کی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ یہ جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا سورہ نوح کی، ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو اس دور میں قحط پڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو آپ کے پاس مختلف لوگ آتے تھے نا، تو وہ اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ جی حضور، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں تو اس علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش نازل کرے۔ آپ نے فرمایا ان سب کو کہہ دو کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کیا فرمایا؟ امام حسن بصری نے کہا کہ ان سے کہو کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کہتے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ اور آ گیا، حضرت ربیع بن سبی کہتے ہیں کہ پہلا بندہ آیا، اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بے اولاد ہوں، اتنے عرصے سے میں نے شادی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ امام حسن بصری نے کیا کہا؟ پہلا شخص ہے کہ فلاں علاقے میں قحط پڑا ہوا، آپ نے کہا استغفار کرو، اللہ بارش نازل کرے گا۔
دوسرا شخص آیا, اس نے کہا جی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے, میں بے اولاد ہوں, اور آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کثرت سے دعا کرو, خدا تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا تو استغفار کر, جو چاہتا ہے خدا تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا. میں پڑھیا 10 بیٹے دیتے گئے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, تک کون ہے جناب, اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک اور بندہ آیا آپ کے پاس, اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میرے باغات تھے اور بہت بڑے پھل ان کے ساتھ لگتے تھے, اور وہ کاروبار میرا پورا سال میرا خوشحالی سے چلتا تھا, تو اس سال باغ خشک ہو گئے, پھل شل کوئی نہیں لگ رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا, کوئی نظر لگ گئی. اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے باغات کو پھر ہرا کر دے اور ان کے ساتھ اسی طرح پھل لگیں. تو حضرت امام حسن بصری نے اسے کہا کہ استغفار کرو, اللہ تمہارے باغ کو ہرا کر دے گا. کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آیا, اور اس نے آ کر کہا کہ میری فلاں کام فلاں ضرورت ہے, اور آپ اللہ سے دعا کریں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تو جب وہ لوگ, انہوں نے پھر آگے سے کچھ نہیں ذرا, اللہ کا ولی جب کوئی بات کہے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو کہتے ہیں جب وہ اٹھ کے چلے گئے وہ لوگ, تو وہاں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, جو بعد پیران دے خلیفے بہت لاڈلے ہوتے نا, انہوں نے کیا حضور پہلا بندہ آیا اس میں بھی تسیں کیا استغفار کر, اور اللہ تعالیٰ جو قید دور کر دے گا. دوجا آیا تو تسی کیا دے استغفار کر, خدا تیرے باغ ہرے کر دے گا. تیجا آیا تسی کیا استغفار کر, اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. تو جو ہے وہ سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا. تو اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی طرف سے کچھ وظیفہ نہیں دیا, یہ تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. امام حسن بصری نے کہا. پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں, آپ نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا کہ جب جس نے کہا تھا نا کہ قید پڑا ہوا بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے جب تم استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل کرے گا. اور پھر فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے. فرمایا تم استغفار کرو, اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال کے ساتھ اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ. فرمایا تم استغفار کرو گے خدا تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. اس لیے ہر مسئلے کا حل خدا نے استغفار میں رکھا. اور استغفار کیا کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اللہ سے رجوع کرنے کو, اللہ کی طرف لوٹ آنے کو, گناہ کی زندگی چھوڑنے کو. اس لیے میرے دوستوں میں نے آج ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ عشرۂ مغفرت ہے, یہ استغفار کرنے کا دن ہے, اور اس میں رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی زبان پر استغفار رہے. اس لیے استغفار کثرت سے کریں تاکہ عشرۂ مغفرت سے ہم محروم نہ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی جو ہماری مجلس ہے خاص طور پر چونکہ 11ویں شریف کی مجلس ہے, اور یہ مجلس جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہماری اوپر لیڈیز کی بھی محفل ہوا کرتی ہے. چونکہ رمضان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو آج ہم نے کہا چونکہ 11 تاریخ ہے تو خاص طور پر اس کی مجلس کا اہتمام کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ حضرات کے لیے افطاری وغیرہ کا اہتمام بھی جو کیا جا رہا ہے. ہمارے حاجی شوکت علی صاحب کے یہاں سے بھی تبرک آئے گا 11ویں شریف کا, اور ساتھ میں جتنے بھی آج دسترخوان لگے گا ایک پیارے غوث پاک کی نظر ہوگا. 11ویں شریف کا لنگر کے ساتھ آج کی آپ کی آج افطاری کرائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف